الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین وإمام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء فإن تاب منها ثقل قلبه وإن زادت فذلك قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، مختلف قسم کے مختلف ذہنی سطح کے لوگ اور نوجوان ہمیں ملتے ہیں۔ بعض نوجوان آپ کو ایسے ملیں گے جو زندگی کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں، کوئی کمپنی میں کام کرتا ہے یا کوئی پڑھتا ہے یا کوئی پڑھاتا ہے، اپنا کوئی کاروبار کرتا ہے۔ میں دینی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، لیکن دینی لحاظ سے اس کا جو سٹیٹس ہوتا ہے، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نمازوں کا بھی پابند ہوتا ہے اور جو اس کے فرائض ہیں اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جہاں وہ اپنے دنیا کے سارے کام کر رہا ہوتا ہے، اپنے کاروبار، ملازمت، ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے مذہب کے لحاظ سے اپنے مذہب کو بھی وہ وقت دے رہا ہوتا ہے۔ وقت دینے کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر نماز ہے، اب وہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، کبھی کسی بیان میں بیٹھ گیا، کبھی کسی تعلیم میں بیٹھ گیا، کبھی کسی عالم کے پاس بیٹھ گیا، کبھی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ گیا، اس سے اپنی کوئی چیز ڈسکس کر لی، کوئی پریشانی ہے اس کا تذکرہ کر لیا، کوئی مسئلہ پوچھنا تھا مسئلہ پوچھ لیا، کسی رہنمائی کی ضرورت تھی، وہ رہنمائی مل گئی۔ تو دینی لحاظ سے وہ کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہیں ہوتا، اگرچہ وہ خود عالم نہیں ہوتا، لیکن اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ جہاں کہیں اس کو کہیں بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا، کوئی ایسا سوال ذہن میں آیا، کوئی ایسی چیز اس سے کسی نے پوچھ لی یا اس کو کسی نے کنفیوز کرنے کی کوشش کی، تو اس کے ذہن میں اس کا حل موجود ہوتا ہے کہ بھائی میں جاؤں گا، اپنی مسجد کے امام صاحب سے پوچھ لوں گا، کسی مفتی صاحب سے پوچھ لوں گا، فلاں عالم سے میرا تعلق ہے، اس کو فون کر کے بات کر لوں گا۔ اس کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے سامنے حل موجود ہوتا ہے، اور پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں جو بھی چیز آئی تھی، جو بھی مسئلہ تھا، جو بھی پرابلم تھی، وہ آ کے اس کو ذکر کر دیتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، یہ ٹھیک ہے غلط ہے، جو بھی اس کا مسئلہ ہے وہ ذکر کر دے گا۔ سامنے جو عالم ہوگا، جو مفتی صاحب ہوگا، جو امام صاحب ہوگا، جو بھی ہوگا، وہ اس کو بتا دے گا بھائی یہ مسئلہ ایسا ہے اور اس نے جو کہا تھا اس کا یہ مطلب ہے، یا تمہارے اس مسئلے کا یہ حل ہے، تمہارے اس سوال کا یہ جواب ہے۔ ایسے شخص کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کسی بھی طرح کنفیوز نہیں ہوتا، ہمیشہ اپنی سکون سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی۔ اس کا کاروبار بھی چل رہا ہے، پڑھائی بھی چل رہی ہے، تعلیم بھی چل رہی ہے، ملازمت بھی چل رہی ہے، گھر بار کا سارا نظام بھی چل رہا ہے،
اور دینی لحاظ سے بھی بالکل مطمئن ہے، کوئی اس کو ٹینشن نہیں ہوتی۔ دوسری قسم ہمارے نوجوانوں کی یا ہمارے طبقے کی وہ ہوتی ہے جو بڑی مشکل سے کہیں مسجد آ گئے، نماز پڑھ لی، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، مسجد سے کوئی بہت زیادہ ان کا تعلق نہیں ہوتا، کوئی بہت زیادہ ان کا رابطہ مسجد سے نہیں ہوتا، لیکن کبھی 3 نمازیں پڑھ لیں، کبھی 4 پڑھ لیں، کبھی 5 پڑھ لیں، لیکن ان کا دینی لحاظ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ یعنی جہاں ان کو دینی لحاظ سے رہنمائی کی ضرورت پڑ جائے، مثلا اس کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی بھی ایسا سوال اس کے ذہن میں آ گیا، اس کے کسی دوست نے اس سے کوئی ایسا سوال پوچھ لیا، اس کو کنفیوز کر دیا، اب اس کا نہ کسی ایسے آدمی سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کی ایسی کوئی عادت ہے کہ مسجد میں کسی کے پاس بیٹھے، کسی سے کوئی پوچھے، نہ کسی عالم سے اس کی سلام دعا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد سے، اپنے دین سے کسی حد تک جڑا ہوا تو ہے کہ چلو بھائی نماز پڑھ لی، جمعے میں شرکت کر لی، اور ایک آدھ جیسے ایک ہوتا ہے 2-3 موٹے موٹے مسائل اس کو پتا ہے، بھائی روزہ رکھنا ہے، حج فرض ہو جائے تو حج کرنا ہے، زکوٰۃ، نماز، یہ چند 4-5-6 چیزیں اس کو پتا ہوتی ہیں۔ باقی اس کی ساری زندگی دینی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے بہت ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے۔ کنفیوز کیوں رہتا ہے؟ کنفیوز اس لیے رہتا ہے کہ جہاں اس کے ذہن میں ایک سوال آیا وہ جمع ہو گیا، اس کے بعد 2 دن بعد کوئی اور سوال ذہن میں آیا، وہ بھی ذہن میں رہ گیا، تیسرے دن کوئی اور سوال ذہن میں آیا، وہ بھی جمع ہو گیا، چوتھے دن کوئی اور سوال آیا، وہ بھی جمع ہو گیا۔ پوچھنا تو اس نے کسی سے ہے نہیں، رابطہ تو اس کا کسی کے ساتھ ہے نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کنفیوژن کی وجہ سے وہ پھر جو یہ 2-3 نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، اس سے بھی جاتا ہے۔ ان 2-3 نمازوں کی جو اس کو توفیق ہوئی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں بھی سستی ہو جاتی ہے۔ وہ جو اس کو روزے کی توفیق ہوئی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اس سے بھی جاتا ہے۔ تو دوسری قسم ہمارے نوجوانوں کی یہ ہے معاشرے میں۔ تو ان کا تو یہ ہے کہ چلو کم از کم کوئی رابطہ تو ہے۔ تیسری قسم ہمارے نوجوانوں کی یا ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی وہ ہوتی ہے جن کا اللہ بچائے کبھی مسجد سے گزر ہی نہیں ہوتا، کبھی مسجد میں وہ داخل ہی نہیں ہوتے، کبھی سال میں عید کی نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، کبھی کوئی مہینے 2 مہینے میں جمعے کی نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہوتے ہیں، لیکن ان کا اپنے دین سے تعلق اتنا رسمی، اتنا واجبی ہوتا ہے کہ ان کو اپنے دین کی بنیادی بنیادی باتیں بھی معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ ان کو اپنے گھر کے گھریلو خاندانی مسائل کہ گھر میں نے کیسے چلانا ہے، باہر کیسے رہنا ہے، ان چیزوں کا تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ یہ چیزیں وہ سیکھے۔ تو ہمارے معاشرے میں ایسے نوجوان بھی بکثرت موجود ہیں جن کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، جن کو یہی نہیں پتا ہوتا، وہ جب مسجد میں آتے ہیں تو وہ دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ رکوع کیسے کر رہا ہے، یہ سجدہ کیسے کر رہا ہے، اس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ اس نماز میں کتنی رکعات ہیں، رکوع میں نے کیسے کرنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، اس کو پتا نہیں ہوتا۔ اب یہ جو تیسری قسم کے لوگ ہیں، جو تیسرا طبقہ ہے ہمارا، ان کا چونکہ تعلق ہے ہی نہیں، اس تعلق ظاہر انسان جتنا دور ہوتا ہے، آپ جب کسی آدمی سے دور رہیں گے تو ظاہر ہے جب دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہے، کوئی آپ کا اس سے میل ملاپ نہیں ہے۔ تو جب آپ مسجد سے اتنا دور ہیں، اس کا مطلب آپ مولوی صاحب سے بھی اتنا ہی دور ہیں، آپ کسی مفتی صاحب سے بھی اتنا ہی دور ہیں، آپ امام صاحب سے بھی اتنا ہی دور ہیں، آپ تبلیغ والوں سے بھی اتنا ہی دور ہیں، آپ کسی اللہ والے سے بھی اتنا ہی دور ہیں۔ تو اس کے ذہن میں تو یہ خیال ہی نہیں آتا،
اس کے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ میں جا کے کسی سے کوئی مسئلہ پوچھوں. یعنی دوسرے درجے پہ تو میں نے یہ بات کی کہ وہ چلو مسجد آتا جاتا ہے تو سوال اس کے ذہن میں آ رہے ہیں لیکن پوچھتا نہیں ہے. یہ جو تیسرا طبقہ ہوتا ہے ان کے ذہن میں سوال ہی نہیں آتا. یہ کہتے ہیں بس یہ ایک لائف ہے, ایک زندگی ہے, اس کو گزارو, کماؤ, بس جا کے نوکری کرو, کاروبار کرو, بچوں کو کما کر لا کر دو, بچوں کو تعلیم دو, بس یہ ہماری زندگی ہے, مر جائیں گے, ہم سے پہلے لوگ بھی مر گئے تھے, ہم بھی مر کے چلے جائیں گے, پھر ہماری اولاد آ جائے گی. ان کا یہی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں دین کی تعلیم حاصل کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے, ہم پر لازمی ہے, اس میں تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم دین کی بنیادی تعلیم حاصل کریں یا نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, کہ ان لوگوں کے دلوں پر اپنے اعمال کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا اذنب العبد ذنبا نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء, جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے. فَإِن تَابَ مِنْهَا ثَقُلَ قَلْبُهُ, اگر وہ اس سے توبہ کر لے, مثلاً اس سے کوئی گناہ ہوا, نماز قضا ہو گئی, تو جلدی اس نے اللہ سے توبہ کی کہ یا اللہ میری توبہ, میں آئندہ نماز قضا نہیں کروں گا, اور جو قضا نماز اس کے ذمے میں تھی وہ اس نے پڑھ لی. تو آپ نے فرمایا ثقل قلبہ, اس سے اس کا دل دوبارہ وہ جو سیاہ دھبا لگا تھا وہ صاف ہو جائے گا. وَإِن زَادَ زَادَتْ, اور اگر اس کے گناہ زیادہ ہونے لگے تو وہ نقطے بھی, وہ دھبے بھی زیادہ ہونے لگیں گے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں جو اس حدیث میں سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ جب انسان کے دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر توبہ کر لی تو ٹھیک, لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیاہ دھبا لگنے کے بعد توبہ کی توفیق انسان کو کب ہوتی ہے. اگر کسی کے دل پر سیاہ نقطہ لگا ہے, اس کو پتا چلا مجھ سے گناہ ہوا ہے, اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ بھائی یہ نقطے بڑھتے جائیں گے, یہ پورا دل میرا سیاہ ہو جائے گا اور میرے دل پہ زنگ چڑھ جائے گا, پھر مجھے کوئی حق بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. اب پہلا نقطہ جب اس کے دل پر لگا, حضور نے تو یہ فرمایا کہ توبہ کرے گا تو صاف ہو جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ توبہ کب کرے گا. تو ظاہر توبہ کی توفیق اس کو اس وقت ہوگی جب یہ کسی ایسے آدمی کے پاس, کسی ایسی مجلس میں, کسی ایسی جگہ پر بیٹھے گا جو اس کو اس عمل کا گناہ ہونا بتلائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ناجائز قرار دیا ہے, ان چیزوں کو جائز قرار دیا ہے, یہ کام گناہ ہے, یہ کام ثواب ہیں. جب وہ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے گا تو اس کو پتا ہوگا کہ یہ گناہ کا کام میں نے کیا ہے. جب اس کو یہ پتا ہوگا تو پھر اس کو توبہ کی توفیق بھی مل جائے گی. لیکن اگر کوئی شخص ایسی جگہ بیٹھتا ہی نہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو یہ پتا ہی نہیں چلا کہ میں نے یہ کام گناہ کا کیا ہے. جب اس کو یہ پتا نہیں چلا, اس کا مطلب اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی. جب توبہ کی توفیق نہیں ہوگی اس کا مطلب وہ ریپیٹ کرے گا اس گناہ کو, وہ دوبارہ کرے گا اس گناہ کو. اب جب دوبارہ اس نے کیا تب بھی اس کو پتا نہیں کہ میں نے غلط کام کیا یا صحیح کام کیا, اس کی وجہ سے ایک دھبا اور لگے گا. پھر دوبارہ ریپیٹ کرے گا, پھر ریپیٹ کرے گا, پھر ریپیٹ کرے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ سارا دل سیاہ ہو جائے گا. پھر ایک مرحلہ انسان کی زندگی میں ایسا آتا ہے جس کو قرآن نے کہا ہے صم بکم عمی, کہ وہ انسان اندھا ہو جاتا ہے, بہرا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, اللہ نے ان کے دلوں پر, ان کی آنکھوں پر, ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی. لہم قلوب لا یفقہون بہا, اللہ فرماتے ہیں ان کے دل ہیں لیکن ان کے دل یہ اپنے دلوں سے کوئی بات دین کی سمجھ نہیں سکتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان آنکھوں سے یہ دین کی کوئی بات دیکھ نہیں سکتے.
وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن دین کی کوئی بات یہ اپنے ان کانوں سے سن نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ انسان جانور سے بھی بدتر ہے۔ انسانیت میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ انسان فرشتے سے بھی بلند ہو جاتا ہے، اور انسانیت ہی میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ انسان خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان پر کہ اس نے اپنے آپ کو کس کیٹیگری کا، کس درجے کا انسان بنایا ہے۔ آیا ایسا انسان بنایا ہے کہ فرشتے اس پر رش کریں، یا ایسا انسان بنایا ہے کہ جانور بھی اس سے پناہ مانگیں؟ اب ظاہر ہے یہ جو میں نے تینوں طبقات ذکر کیے، ہمارے معاشرے کے جو 3 طبقات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہماری پوزیشن ہے نا کہ دینی لحاظ سے ہم کس پوزیشن پر ہیں۔ اس کے مقابلے میں باطل کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، اسلام دشمنوں کی طرف سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو اپنے مذہب سے دور کرنے کے لیے کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ ایک الگ فیکٹر ہے۔ یعنی ایک تو ہماری ذاتی زندگی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا، میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا، روزے کا اہتمام کرتا ہوں، یہ تو وہ چیز ہے کہ میری دین سے قربت یا میری دین سے دوری، یہ میری ذاتی حیثیت میں ہے۔ دوسرے درجے میں شیطان اس دنیا میں موجود ہے، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو شیطان کو پیدا کیا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے اسی وقت کہہ دیا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی کروں گا، آگے سے بھی کروں گا، پیچھے سے بھی کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ کو اپنے اکثر بندے ایسے ملیں گے جو آپ کے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے لہذا تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ اب ایک تو ہماری ذاتی زندگی ہوئی، دوسری طرف ہمیں اپنے دین سے دور کرنے کے لیے کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اور کس کس طریقے سے ہو رہی ہے، کس کس پیرائے میں ہو رہی ہے، یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ ہمارے والدین بچوں کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں، یونیورسٹی میں داخلہ کروا دیتے ہیں، کالج میں داخلہ کروا دیتے ہیں، ان کا ایک ویژن ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، یہ بنے گا، وہ بنے گا، یہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ بس اس کے ادھر ادھر کیا صحیح کیا غلط اس کی زندگی میں شامل ہوتا جا رہا ہے، اس سے اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر تو بن جاتا ہے لیکن انسان نہیں بنتا، وہ ڈاکٹر تو بن جاتا ہے، انجینئر تو بن جاتا ہے، انسان نہیں بنتا، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ایسے لوگ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی ہو لیکن جانوروں سے بھی بدتر ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انجینئر بھی ہو لیکن جانوروں سے بھی بدتر ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سائنسدان بھی ہو لیکن جانوروں سے بھی بدتر ہو، اس لیے کہ اس کو اللہ کی بتائی ہوئی نازل کی ہوئی وحی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ہمیں دین سے دور کرنے کے لیے مثال کے طور پر بے حیائی ہے، ہمارے ہاں سائن بورڈز ہو، میڈیا ہو، ہمارے ہاں انٹرنیٹ ہو، کس طریقے سے ہمارے ہاتھوں میں موبائل پہنچ چکا ہے، اور اس موبائل میں دنیا جہان کی کون سی چیز نہیں ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو لا کے دے دیا یہ موبائل آپ لے لو، اس کو پکڑوا دیا آپ نے موبائل، وہ اس میں کیا چیز سرچ کر رہا ہے، اس میں کیا چیزیں دیکھ رہا ہے، اس سے وہ اپنے دین سے قریب ہو رہا ہے، اپنے دین سے دور ہو رہا ہے، ہماری بلا سے ہمیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو بھی ٹینشن نہیں ہے، کہتے ہیں بس ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، صحیح ہو غلط ہو بس ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا میری ذاتی زندگی پر، مذہبی زندگی پر کیا برے اثرات مرتب ہوں گے، اور اس کو یہ پتا بھی نہیں اور کسی سے پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کے پاس کوئی بڑا ویژن نہیں ہے، کوئی ان کا نظریہ نہیں ہے،
ان کا اگر ویژن ہوگا، ہمارے پڑھے لکھے ایلیٹ کلاس کے لوگوں کا ویژن ہوگا تو یہی ہوگا، میں یہ ڈگری حاصل کر لوں، یہ کر لوں، فلاں ملک میں نوکری مل جائے، فلاں ملک میں نوکری مل جائے. یہ بھی کوئی ویژن ہوتا ہے؟ یہ دنیاوی لحاظ سے تو ویژن ہے، مسلمانوں کو اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن کیا اس پر اکتفا کر لینے سے ایک مسلمان کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے. بچوں کو تعلیم دینا ضروری نہیں ہے، تربیت کرنا بچوں کی ضروری ہے. اللہ آپ سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا ڈاکٹر بنایا تھا یا نہیں، یہ ضرور پوچھے گا تربیت کی تھی بچے کی یا نہیں. قرآن میں آتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. یہ قرآن کا حکم ہے، یہ فرض ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور معاشرے کو نقصان جاہل لوگ نہیں پہنچاتے، معاشرے کو نقصان غیر تربیت یافتہ لوگ پہنچاتے ہیں. ہمارے معاشرے کو آج جتنا نقصان ہوا ہے یہ کسی جاہلوں کی وجہ سے نہیں ہوا، سارے پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. یہ جو ہم بات کرتے ہیں ہمارے ادارے تباہ ہو گئے، یہاں پر رشوت لی جا رہی ہے، یہاں پہ کرپشن ہے، یہاں پر غبن ہو رہا ہے، یہاں پر دھوکہ ہو رہا ہے، یہاں پہ فراڈ ہو رہا ہے، یہاں پہ ادارے صحیح کام نہیں کر رہے، تو کیا اداروں میں سارے جاہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی جاہل اداروں میں نہیں بیٹھا ہوا، سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. چاہے کوئی رشوت لے رہا ہے، چاہے کوئی دھوکہ کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے اداروں میں، یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان کے پاس تربیت نہیں ہے، ان کے والدین نے ان کو تعلیم دی ہے، تربیت نہیں دی ہے. نتیجہ یہ ہے اپنا بھی نقصان، ملک کا بھی نقصان، قوم کا بھی نقصان، معاشرہ بھی تباہ و برباد ہو رہا ہے. اب اگر آپ کا تعلق نہیں ہوگا، قرآن کریم میں آتا ہے شیطان جب انسان سے گناہ کرواتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، انسان سے کہتا ہے کافر ہو جا. فلما کفر، جب انسان کافر ہو جاتا ہے قال انی بریء، کہتا ہے میں تو تم سے بری ہوں. قرآن کریم میں دوسری جگہ پر شیطان کا طرز عمل ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ انسان کو بلائے گا، پوچھے گا انسان سے کہ تمہیں میں نے کہا تھا کہ تم نے میری وحی پر عمل کرنا ہے، میرے رسولوں کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، تو وہ سارا ملبہ شیطان پر ڈال دے گا کہ شیطان نے ہمیں گمراہ کیا تھا. شیطان کا آگے سے جواب کیا ہوگا اللہ نے ہمیں ابھی سے بتا دیا ہے، تاکہ کل ہم اللہ کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ شیطان ایسا کہے گا. شیطان اس وقت یہ کہے گا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، کہ میرا کوئی تم پہ زور تھوڑی چلتا تھا، میں نے کوئی زبردستی تھوڑی تم سے یہ گناہ کروایا تھا. الا ان دعوتکم، میں نے تو تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت قبول کر لی. فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. یہ قیامت کے دن شیطان کہے گا ہم سے، اللہ نے ابھی سے بتا دیا ہے. لا تلومونی، شیطان کہے گا میرے اوپر ملبہ مت ڈالو کہ اس نے گمراہ کیا تھا، میں نے کوئی زبردستی تھوڑی تم سے یہ گناہ کروایا تھا، میں نے زبردستی تھوڑی تمہیں کافر بنایا تھا، میں نے تو دعوت دی کہ یہ گناہ کا کام کرو، تم نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. لا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم، آج کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، شیطان کہے گا تم نے جو کچھ کیا ہے میں ساری چیزوں کا انکار کرتا ہوں، میں تو شریک ہی نہیں تھا تمہارے ساتھ. انی کفرت، شیطان کہے گا میں انکار کرتا ہوں بما اشرکتمونی من قبل، اس سے پہلے جو شرک تم نے کیا ہے میں ان ساری چیزوں کا انکار کرتا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اب انسان کیا کہے گا آگے سے؟ انسان اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اس لیے بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. مذہب سے تعلق رکھیں، نمبر 1، مسجد سے تعلق رکھیں. جہاں کہیں کوئی مسئلہ پیش آئے، کوئی پرابلم ہو، کوئی سوال ذہن میں آئے، کوئی آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرے، تو فوراً جیسے بیمار ہوتے ہیں نا تو جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس،
ایسا کوئی مسئلہ ہو فوراً کسی عالم سے رجوع کریں، فوراً کسی مفتی کے پاس جائیں، اپنی مسجد کے امام کے پاس جائیں، کسی اللہ والے کے پاس جائیں، کسی تبلیغی بھائی کے پاس جائیں، اس کو کہیں بھائی میرا یہ مسئلہ ہے، میرے ذہن میں یہ سوال ہے، مجھے حل بتائیں۔ کب تک ان سوالوں کو ذہن میں لے کر بیٹھے رہیں گے اور کب تک ان چیزوں کی وجہ سے کنفیوز ہوتے رہیں گے کہ خدا نخواستہ یہ چیزیں ہمارے دل پر سیاہ دھبا بنا کر ہمارے دل پر مہر ثبت کر دیں کہ پھر ہمیں کوئی دین کی طرف بلائے بھی تو ہم پر اثر نہ ہو، تو یہ پھر انسان کے لیے بہت خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی ایسی کوئی چیز ہو، ہمارا میڈیا تو یہ چیزیں ہمیں دکھائے گا نہیں، ہمارے میڈیا پر آپ دیکھ لیں ہمارے نوجوانوں کے لیے ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے۔ کوئی ایسا پروگرام آپ کو نظر آتا ہے سارے میڈیا چینلز میں، کوئی ایک ایسا سنجیدہ پروگرام آپ کو ملتا ہے جو ہمارے نوجوانوں کی فلاح و بہبود ترقی کے لیے، ان کی جو ہے نا ان کو اچھے طریقے سے موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو مستقبل کا پورا ویژن سکھانے کے لیے کوئی چینل کا کوئی ایک پروگرام آپ نے دیکھا ہے ہمارے میڈیا پر؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں میڈیا آپ کو یہ ساری چیزیں دکھائے گا؟ میڈیا کبھی بھی نہیں دکھائے گا۔ یہ چیزیں آپ کو مسجد سے سیکھنی ہوں گی، مولوی صاحب سے سیکھنی ہوں گی۔ اگر مسجد سے نہیں جڑیں گے، اپنی اولاد کو نہیں جوڑیں گے، تو یہ بات یاد رکھیں، یہ اولاد نہ تو آپ کے کام آئے گی، نہ آپ کے کام نہیں آ رہی تو ملک اور قوم کے کہاں سے کام آئے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ کام آئے گی اپنے پیٹ کے، اپنی اولاد کے، اپنی گاڑی، اپنا بنگلہ، بس میں کے چکر میں ان کی ساری زندگی گزر جائے گی، کوئی بڑا ویژن ان کے پاس نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔